بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہے سردیوں میں تخم مرنگا کے استعمال کے فائدے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تخم مرنگا کو صرف گرمیوں کے موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ صرف جسم میں بیٹھی گرمی کو ہی اٹھاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اصل میں تخم مرنگا کے بے شمار فوائد ہیں اور تخم مرنگا کو گرمیوں اور سردیوں سمیت ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سردیوں کے موسم میں تخم مرنگا کے استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حیران کن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اور سردیوں میں آپ نے تخم مرنگا کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ بے حد معمولی سمجھی جانے والی چیز تخم مرنگا نیوٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر صرف ایک کھانے کے چمچ تخم مرنگا کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا تقریباً 15% کیلشیم موجود ہوتا ہے، جو کہ دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ پھر چاہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں اور جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں، تو تخم مرنگا بس استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دن میں ہڈیوں، جوڑوں اور دانتوں کے تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح صرف ایک کھانے کا چمچ تخم مرنگا میں آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا 10% آئرن موجود ہوتا ہے، 10% میگنیشیم موجود ہوتا ہے اور باقی تمام ہی ضروری وٹامنز اور منرلز بھی بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تخم مرنگا استعمال کرنے سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہے، جو کہ پاکستان اور بھارت میں زیادہ تر لوگوں کی باڈی میں ہوتی ہے، تو تخم مرنگا کے استعمال سے کچھ ہی دن میں جسم میں ہونے والی خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح صرف ایک کھانے کا چمچ تخم مرنگا میں آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا 25% سے زیادہ فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخم مرنگا کا استعمال کرنے سے آپ کا ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، بد ہضمی، پیٹ اور معدے کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں زیادہ تر لوگوں کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر روزانہ ان کا پیٹ کھل کر صاف نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اگر وہ سردیوں کے موسم میں تخم مرنگا کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف ان کی پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ روزانہ کھل کر پیٹ بھی صاف ہوا کرے گا۔ تخم مرنگا کا استعمال پیٹ، معدے اور آنتوں کا کینسر کے ہونے کے خطرات کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے معدے میں السر بن چکا ہے یا آنتوں میں زخم وغیرہ ہو چکے ہیں تو تخم مرنگا کو استعمال کریں۔ کچھ ہی دن میں معدے اور دانتوں کے زخم ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دن میں معدے اور آنتوں کے زخم ہیل ہو جائیں گے۔ تخم مرنگا کا استعمال آنتوں کی صفائی کرتا ہے۔ آنتوں میں جمے ہوئے جتنے بھی گندے اور فاضل مادے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے کھانے میں موجود نیوٹریشن جسم کا حصہ بن نہیں پا رہی ہوتی، تخم مرنگا کے استعمال سے آنتوں میں جمے ہوئے وہ تمام گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کھانے میں موجود تمام نیوٹریشن آپ کے جسم میں جذب ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ کا وزن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تب بھی تخم مرنگا کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تخم مرنگا کے استعمال سے نہ صرف بیجا بھوک میں کمی آتی ہے، کیونکہ یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، بلکہ تخم مرنگا آپ کے سلو بڑھتے میٹابولزم کو بھی بوسٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تیزی سے آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ تخم مرنگا کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، کیونکہ تخم مرنگا نہ صرف خون میں بڑھے ہوئے شوگر کے لیول کو کم کرتا ہے، بلکہ دوبارہ سے ایک دم سے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ اگر شوگر کے مریض اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ شوگر کی وجہ سے ہونے والی بے شمار کمپلیکیشن سے بچے رہتے ہیں۔ تو تخم مرنگا جسم میں بڑھتے ہوئے کولیسٹرول کو بھی تیزی سے کم کرتا ہے۔ اس طرح اگر ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر تخم مرنگا کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں ہائی بلڈ پریشر کو مینیج اور کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخم مرنگا آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک اور دل کے امراض کے دونوں وجوہات یعنی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ تخم مرنگا میں جو سب سے قیمتی چیز پائی جاتی ہے وہ ہے اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، وہی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جس کے لیے ڈاکٹر اور ہیلتھ ایکسپرٹس مچھلی استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ کے دل، دماغ، اعصابی نظام، آنکھوں
یعنی جسم کے ہر حصے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری نیوٹریٹ ہے۔ آج کل بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ مچھلی کو تو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن تخم مرغا کو تو ہر کوئی آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے۔ تو تخم مرغا گردوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ پیشاب آور ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح پیشاب کی نالی میں اگر کسی قسم کی کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ تخم مرغا کا استعمال دماغی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ نہ صرف دماغ کو طاقت دیتا ہے بلکہ سٹریس دور کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے رات کو پرسکون نیند آتی ہے۔ سردی کے موسم میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی سکن روکھی روکھی اور بے جان پڑ جاتی ہے، لیکن اگر آپ تخم مرغا کا استعمال کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سردیوں کے موسم میں کبھی آپ کی سکن ڈل پڑ جائے۔ تخم مرغا آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے سکن پر گلو آتی ہے اور سکن بالکل یوزفل اور فریش نظر آنے لگتی ہے۔ اس طرح تخم مرغا کے اندر وہ تمام ہی وٹامن اور منرلز بھاری مقدار میں موجود ہیں جو کہ بالوں کو گرو کرنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ سردیوں کے موسم میں ان پر ہر وقت سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے، کسی بھی کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگ بھی اگر تخم مرغا کو سردیوں کے موسم میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سستی اور تھکاوٹ جیسے مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تخم مرغا جسم میں انرجی لیولز کو بوسٹ کرتا ہے۔ بلکہ پرانے زمانے میں تخم مرغا کو نیچرل انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں تمام دوسرے موسموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ موسمی بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن تخم مرغا آپ کو سردی کے موسم میں آنے والی تمام مخصوص موسمی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ تخم مرغا کو استعمال کرنے سے آپ کا امیون سسٹم نیچرلی بوسٹ ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں تخم مرغا کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے: آپ ایک کھانے کے چمچ تخم مرغا لینی ہے اور اسے سب سے پہلے 15 منٹ کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے۔ اس کے بعد تخم مرغا استعمال کے لیے تیار ہے۔ اس تخم مرغا کو آپ دہی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے، ملک شیک میں ڈال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مالٹے یا موسمی کا جوس بناتے ہیں سردی میں، تو مالٹے اور موسمی کے جوس میں شامل کر کے بھی تخم مرغا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور تمام ہی سوشل پلیٹ فارم پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔